میں نے اتنی سی ایج میں ان ڈرائیو جیسا ہارڈ کام کرنا کیوں شروع کر دیا؟ کیوں میں نے جو ہے جسٹ میٹرک تک ہی اسٹڈی کر کے میٹرک کو کوائٹ کر دیا؟ کیسے میری لائف ریچ سے مڈل لوور کلاس تک پہنچی؟ کتنے بہن بھائی ہیں اور میرے بابا کہاں ہیں؟ یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں چل کے آگے بتاتا ہوں۔ السلام گائز، میرا نام ہے طیب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹرگلر طیب یوٹیوب چینل۔ آج گاڑی کا پچھلا بیک فینڈر اور ڈگی لینے جانا ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو میں اپنی لائف سٹوری بتاتا ہوں۔ 1987 جب میری مما کی شادی ہمارے گاؤں کے سب سے ریچسٹ فیملی کے اندر ہوتی ہے، اس وقت میں میرے بابا کے پاس پراڈو گاڑی اور جو ہے ایک دو گاڑیاں اور ہوتی تھی ہمارے اس گاؤں والے گھر میں۔ صرف گاڑیاں ہی نہیں، بہت ساری زمینیں اور بہت سارے کاروبار تھے میرے بابا کی۔ اور یہ بات اس وقت کی ہے جبکہ کوئی گاڑی لینا تو کیا دیکھنے کے بھی پیسے ہوتے تھے، مطلب گاڑی اس وقت میں کسی کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد شوخی مارنا نہیں بلکہ جو ہے آپ کو لائف کی ایک سچائی بتانا ہے۔ خیر، سب سے پہلے ہمارے یہاں میرے سب سے بڑے بھائی کی پیدائش ہوتی ہے، جن کی جو ہے ڈیتھ اسی ٹائم پیدائش کے وقت ہی ہو جاتی ہے اور جو ہے پورے گھر کو صدمے میں ڈال جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی کرنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور جو قسمت میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں۔ خیر، کچھ وقت گزرنے کے بعد میری سب سے بڑی سسٹر کی پیدائش ہوتی ہے اور جو کہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور ان کی پیدائش کے ساتھ بہت ساری خوشیاں ہمارے گھر میں آتی ہیں۔ اسی کے ایک دو سال کے بعد ایک دفعہ پھر ہمارے گھر میں ایک پیدائش ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے میری مڈل سسٹر کی پیدائش۔ اس طرح سے جو ہے سب کچھ بہت ہی اچھا چل رہا تھا، سب بہت خوشحال تھے اور پھر جو ہے ایک ایسا موڑ آتا ہے زندگی کا جو کہ ہماری لائف کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ اسے موڑ کہہ لیں یا ڈاؤن فال کہہ لیں، جو کہ ہر کسی انسان کی زندگی میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے اور ہماری زندگی میں بھی آیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے بابا کے کچھ ایسے دوست بن جاتے ہیں جن کی محفل بہت بری تھی اور اس بری محفل کا سارا اثر ان کے اوپر جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ ان کے دوست نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہی تھے جو ایک دوسرے کو نشے پر لگا کر ایک دوسرے کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، زندگیوں کے ساتھ ساتھ پورے گھر ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہمارے گھر کے ساتھ ہوا۔ بابا نے روز رات کو ان کے ساتھ جانا، نشے کرنا، ہر طرح کی آوارہ گردی کرنا اپنی اس ایج میں۔ میں الفاظ سخت یوز کر رہا ہوں لیکن میرے پاس اور کوئی الفاظ ہے نہیں ہیں اپنی اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معاملات بہت سویر ہوتے گئے اور جو ہے بابا نے روز رات کو نشے میں گھر آنا اور گھر آ کے ہر کسی سے جھگڑنا، ماما پر آ کر الٹے سیدھے شک کرنا، ان کو مارنا۔ اور یہ بات تب کی ہے جب میری پیدائش ہونے والی تھی۔ اور معاملہ تو زیادہ سویر تب ہوئے جب انہوں نے نشے کے لیے اپنی ہر چیز بیچنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو گاڑیاں تھی سب سے پہلے وہ سیل ہوئی۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر میری پھپھیوں نے اور میرے پھپھڑ جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا، انہوں نے بھی جو ہے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور جو ہے ہر ایک چیز جو ہے ایسا ایسا ہاتھ سے نکلتی گئی۔ اور یہ کچھ زیادہ عرصے میں نہیں بلکہ ایک ہی سال کے اندر ہو رہی تھی، چیزیں بکتی گئی اور جو ہے بابا کا نشہ بڑھتا گیا اور جو ہے ہر ایک چیز جو ہے ہماری سیل ہو گئی۔ اور صرف ہمارے پاس ایک گھر بچا جس کے اوپر بھی ہماری پھپھو قبضہ کر چکی تھی، کوئی فیک کاغذات بنوا کے نشے کی حالت میں میرے بابا سے انہوں نے سائن کروا لیے تھے اس گھر کے، لیکن جو ہے پھر بھی انہوں نے ہمیں ادھر سے نکالا نہیں، ہم ادھر ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ میں تو اس وقت تھا نہیں لیکن یہ ساری کہانی میری ماں کی منہ زبانی ہے۔ بابا کا ہر وقت نشے میں رہنا اور مما کو اس حالت میں مارنا بہت ہی زیادہ سویر ہو چکا تھا، بہت زیادہ۔ وہ جب ان کو موقع ملتا وہ آ کے ان سے لڑنا شروع کر دیتے اور ان کو مارنا شروع کر دیتے۔ گھر کے حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ خیر، انہی کے دوران، ان معاملات کے دوران جو ہے میری پیدائش ہوتی ہے اور جو ہے میری مما اس گھر سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ انہی سب کے دوران مما ایک فیصلہ لیتی ہے کہ وہ میرے بابا سے الگ ہو جائیں گی اور جو ہے وہ خود ہی کوئی کام وغیرہ کر کے ہمیں پالیں گی اور جو ہے بڑا کریں گی۔ لیکن ان حالات میں نہ تو ہم بڑے ہو سکتے تھے ان کے پاس اور نہ ہی جو ہے ہمیں کھانے پینے کو کچھ اچھا مل سکتا تھا، تو ان کو اس وقت میں یہی فیصلہ ٹھیک لگا کہ وہ الگ ہو جائیں گی اور جو ہے خود ہی کوئی کام وغیرہ کریں گی اور ہمیں پال پوس کر بڑا کریں گی۔ وہ اپنے اس فیصلے کو لے کر قائم رہی اور جو ہے وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مجھے اور میری بہنوں کو ہمراہ لیا اور میرے بابا سے کھلا لے کر لاہور کی طرف رخ کر لیا۔ لاہور میں آنے کے بعد ادھر ادھر کافی دھکے کھانے کے بعد انہیں فائنلی ڈیفینس کے اندر ایک کوٹھی مل گئی جس کے اندر رہائش بھی تھی اور جو ہے اس کوٹھی کا بس خیال رکھنا تھا اور جو ہے اس کی صفائی وغیرہ کر کے رکھنی تھی، بالکل کوٹھی کو صاف رکھنا تھا کیونکہ وہ سیل آؤٹ ہونے والی تھی، تو اس لیے جو ہے ہم لوگ وہاں پہ ایزیلی رہ رہے تھے اور جو ہے ہمیں ان کے پیسے بھی دے دیتے تھے وہ منتھلی۔ پھر قیامت تب ٹوٹی جب وہ کوٹھی سیل آؤٹ ہو گئی اور ہمیں جو ہے کسی رینٹ والے گھر میں رہنا پڑنا تھا اور جو ہے مما نے کوئی رینٹ والا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں ایک گھر ہی مل ہی گیا جو کہ بہت ہی مناسب قیمت پہ تھا اس وقت کے لحاظ سے اور جو ہے ایک کمرے والا گھر تھا اور اس وقت میں ہمارے پاس، آپ
یقین کریں گے کہ صرف ایک گدیلا، ایک تکیہ اور ایک دو صرف برتن تھے جس کے اندر ہم کھانا پینا بنا کے رکھ سکتے تھے، مطلب کھانا پینا کر سکتے تھے۔ اور گرمیوں کے شدید دن تھے وہ، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی پنکھا تھا اور نہ ہی مما کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایک پنکھا لے کے لگوا سکتی۔ وہ رات ہماری زندگی کے سب سے زیادہ سخت رات تھی، اتنی زیادہ شدید گرمی، نہ لائٹ اور بغیر پنکھے کے ہم بہت ہی زیادہ تنگ ہو گئے۔ میری ماں سے ہماری یہ پریشانی دیکھی نہیں گئی، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ پکڑا اور جو ہے ہم وہاں پہ محلے کی ایک مسجد میں چلے گئے۔ اس وقت میں زیادہ تر چھت والے پنکھے چلتے نہیں تھے، زیادہ تر فرشی پنکھے چلتے تھے جو کہ کچھ عرصہ پہلے سے ہی وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب تو چھت والے پنکھے چلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن تب جو ہے چھت والے پنکھے زیادہ تر کسی گھر میں ہوتے تھے، ادروائز جو ہے ہر انسان فرشی پنکھا یوز کرتا تھا کیونکہ وہ سستا بھی ہوتا تھا اور اس کی ہوا بھی اچھی ہوتی تھی۔ میں اور مما میرے اس محلے کی مسجد میں چلے گئے اور ہم نے وہاں پہ جا کے اس مسجد کا دروازہ نوک کیا۔ وہاں سے ایک مولوی صاحب باہر آئے اور ان سے مما نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس محلے میں نئے آئے ہیں اور ہمارے پاس پنکھا نہیں ہے، تو آپ ایک رات کے لیے پنکھا دے دیں تاکہ میرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ خیر انہوں نے کہا میں اندر جا کے پوچھ کے بتاتا ہوں، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا آج ہم سکون سے سوئیں گے، وہ بھی اپنے ایک علیحدہ گھر میں۔ لیکن وہ قاری صاحب اندر گئے اور انہوں نے واپس پہ آ کے ایک انکاری کا اظہار کیا اور بہت معذرت کی، جہاں سے میرا بھی دل ٹوٹ گیا اور میری مما کا بھی۔ میری مما نے گھر آ کے کہا میرے بچوں آپ لوگ بس آج کی رات کیسے کیسے کر کے گزار لو، کل جو ہے انشاءاللہ ہم ایک اپنا پنکھا لے کے آئیں گے۔ وہ رات ہم نے کیسے گزاری یہ صرف میں، میری مما اور میری سسٹرز ہی جانتی ہیں۔ خیر اگلا دن ہوا، مما نے کام ڈھونڈا، ان کو 2 کوٹھیوں میں کام مل گیا، جن میں سے ایک میں میری سسٹرز کام کرتی تھی اور ایک میں میری مما، اور انہی دونوں کوٹھیوں سے میری مما نے ایڈوانس پیسے پکڑے، اور وہ ایڈوانس پیسے پکڑتے ساتھ ہی فوراً سب سے پہلے میری مما نے جا کر ایک پنکھا خریدا، اور وہ پنکھا آج تک بھی ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے کیونکہ وہ ہماری محنت کا سب سے پہلی ایسی چیز تھی جو کہ ہم نے بنائی تھی۔ نہ اس پنکھے نے آج تک تنگ کیا ہے، اس پنکھے کو آج بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آ جاتے ہیں جو کہ ہم نے اس رات میں گزارے تھے، کیسے کر کے ہم نے پہلا پنکھا لیا تھا۔ خیر ایسے ایسے میری مما اور میری سسٹرز محنت کرتی رہی، گھر گھر میں جا کے انہوں نے کام کرنا اور جو ہے کرایہ اکٹھا کرنا، اپنے گھر کے اخراجات بنانے، اور یوں میری سسٹرز اور میری مما کی محنت کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ خیر آہستہ آہستہ میری سسٹرز نے پارلر کا کام سیکھا اور دونوں جو ہے پارلر میں کام کرنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ جو ہے ان کے پاس ایک کلائنٹ آئی اور جن کے آنے سے ہماری زندگی ہی بدل گئی۔ انہوں نے میری سسٹر سے ان کے جو ہے زندگی کا سارا حالات پوچھا اور انہوں نے ایز اٹ از جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ ان سے شیئر کیا اور انہیں بتایا کہ وہ کن کن مشکلات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اب ذرا فکر نہیں کرنی، اب آپ نے فکر کرنی ہے تو اپنی شادی کی کرنی ہے، بقایا آپ کا گھر جو ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور وہاں سے جو ہے ان کے ہسبینڈ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ان کا نام ہے ندیم بھائی۔ ندیم بھائی اگر تو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج بھی آپ کے لیے لوٹس آف رسپیکٹ ہے ہمارے دل میں، اور آج بھی ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں اور ہر جگہ دل میں ہر جگہ یاد رکھتے ہیں۔ یوں ندیم بھائی کی انٹری ہوئی ہماری لائف میں اور انہوں نے جو ہے ہماری لائف بالکل چینج کر دی۔ گھر کا A to Z خرچہ انہوں نے اپنے سر پر اٹھا لیا اور انہوں نے میری سسٹرز کو بولا آپ نے اب شادی کرنی ہے، اور جب تک طیب کامیاب نہیں ہو جاتا، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، میں تب تک آپ لوگوں کے گھر کی مدد کرتا رہوں گا اور سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا آپ کے گھر کا۔ خیر یوں انہوں نے گھر کا خرچہ اٹھایا اور وہاں سے جو ہے میری عیاشیوں کی بھی کہانی شروع ہو گئی۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا، میں نے اس سچویشن کو سیریس نہ لیتے ہوئے انفیکٹ زیادہ خرچے شروع کرنے کر دیے۔ اور عیاشیوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے بھی اپنے بابا کی طرح نشے کرنے شروع کر دیے، میری مراد یہ ہے کہ میں نے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنا، رات کو لیٹ نائٹ گھر آنا اور جو ہے ون ویلنگ جیسے کام کرنا شروع کیے۔ مما کو میری ان حرکتوں کا پتہ نہیں تھا۔ خیر میری سسٹرز کی انہی درمیان جو ہے شادی ہو گئی اور میں اور مما اینڈ پر گھر پہ رہ گئے، اور ندیم بھائی پھر بھی جو ہے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے، گھر کے پورے اخراجات وہ اٹھا رہے تھے، تو میں اس طرف سے بالکل ایزی ہو چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ساری زندگی یہ سارا سین ایسے ہی چلتے رہنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹا آپ بھی کوئی کام وغیرہ کرو، اس سب سے جو ہے ساری زندگی آپ ان کے سہارے نہیں رہ سکتے، لیکن میں جو ہے ان کی باتوں کو اگنور کرتا تھا اور نہ سیریس لیتے ہوئے ہر چیز کو اگنور کر کے اپنے کاموں میں سوست رہنے لگ گیا۔ لیکن پھر جو ہے ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آ ہی گئی کہ آخر تو میری ہی لائف ہے، آخر کوئی کب تک ہی کوئی کسی کا ساتھ دے گا، اور مجھے بھی زندگی میں کوئی سٹیپ لے لینا چاہیے، کوئی کام کر لینا چاہیے۔ یہ ساری سچویشنز دیکھتے ہوئے میں نے تب آن لائن ارننگ کا بہت ہی زیادہ سکوپ چل رہا تھا، ہر کوئی آن لائن ارننگ کا ہی کہہ رہا تھا، فائیور وغیرہ ہر چیز، تو میں نے دنیا کا کوئی ایسا آن لائن ارننگ پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جس پر جو ہے میں نے ٹرائی نہ کی ہو۔ میں نے
لیپ ٹاپ پر بیٹھ جانا ساری رات اور کوشش کرتے رہنا کسی آن لائن فیلڈ میں اپنا ایک کریئر بنانے کی، لیکن میری قسمت میں مجھے کسی بھی فیلڈ میں ہاتھ نہیں پکڑایا۔ میں جس بھی فیلڈ میں کام کرتا تھا لیکن جو ہے میں بس اپنا ٹائم ہی ضائع کرتا تھا اور جو ہے کچھ مجھے حاصل نہیں ہوا ان آن لائن فیلڈز میں۔ میں نے فائیور پر اپنی گگز اپلوڈ کی، اپنی ہر چیز بنائی، میں نے شوپیفائی نہیں چھوڑا، میں نے دراز کو نہیں چھوڑا، میں نے ہر کام میں اپنا جو ہے نا ٹانگ اڑا دی کہ کہیں نہ کہیں سے تو جو ہے مجھے کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے لیکن مجھے جو ہے کہیں سے بھی کامیابی نہیں ملی۔ اور لیکن جو ہے ساتھ ساتھ میں مطلب ایزی بھی تھا تھوڑا کہ چلو گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اگر ناکامیابی حاصل ہو رہی ہے تو خیر، لیکن تو گھر کا خرچہ تو چل ہی رہا ہے، تو میں بھی تھوڑا سا ایزی ہو کے اس چیز کو سوچتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ کچھ دن ایسے آئے کہ جو ہے ندیم بھائی جہاں پہ ایک منتھ میں 2 سے 3 دفعہ گھر کا خرچہ بھیجتے تھے، انہوں نے جو ہے صرف 1 سے 1.5 دفعہ کر دیا، مطلب جو ہے بہت ہی کم وہ خرچہ بھیجنے لگ گئے۔ وہاں سے مجھے تھوڑا سا اور ڈر لگنے لگ گیا کہ اب ہمارے گھر کا کیا بنے گا۔ اور پھر آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ وہ اب آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور جو ہے اب وہ آئندہ سے ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلا پائیں گے۔ وہ بس ان کے گھر پہ جو ہے قیامت ٹوٹ پڑی، نہ میرا کوئی سورس آف انکم تھا اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے، نہ ہی کوئی بابا ہے۔ میں اور میری مما پورے ہی ٹینشن میں چلے گئے۔ میری سسٹروں کو پتہ چلا تو ان کے بھی جو ہے نا ٹینشن بڑھ گئی سر پر۔ جن حالات سے شروع سے ہم نکلے تھے اگین وہی حالات ہمیں پھر سے دیکھنے پڑیں گے، لیکن کچھ حد تک ویسا نہ ہوا، کیونکہ جو ہے ندیم بھائی جتنا گھر کا خرچہ بھیجتے تھے تو مما اس خرچے میں سے کچھ نہ کچھ سیونگز کرتی رہتی تھی، اور وہ سیونگز الحمدللہ اتنی کو ہیں تھی کہ ہم جو ہے اپنی ایک کار لے پائیں۔ اور پھر جو ہے میں نے کار کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ مجھے ڈرائیونگ تو آلریڈی آتی تھی کیونکہ میں نے بتایا میں نے اپنی عیاشی میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ڈرائیونگ کرنا، اور میں نے جو ہے جلد از جلد اپنا لائسنس بنوایا۔ لائسنس بنوانے کے بعد ہم نے جو ہے یہ گاڑی سینٹرو لی اور اس کو جو ہے میں ان ڈرائیو پہ چلانے لگ گیا، کیونکہ اس وقت ان ڈرائیو پہ کافی سکوپ تھا کہ رائڈرز بہت کم تھے اور جو ہے کسٹمر بہت زیادہ ہوتے تھے، تو میں دن کی بہت ہی ایک اچھی ارننگ کرنے لگ گیا۔ تقریباً 4,045 میں روز کا بچا کے لے آتا تھا، جس سے جو ہے گھر کا ایک اچھا سا نظام چلنے لگ گیا۔ وہ بھی انف نہیں تھا اس جو ہے مہنگائی کے دور میں گھر کے خرچے چلانا، اس کا رینٹ وغیرہ نکالنا، لیکن جیسے تیسے جو ہے گھر کے خرچے چلتے گئے۔ اور ابھی پچھلے کچھ منتھس پہلے جو ہے گھر پہ اتنے برے حالات آ گئے تھے کہ مما کی 1-2 ایئرنگز پڑی تھی گولڈ کی، وہ بھی ہمیں بیچنی پڑی اس مجبوری میں آ کے، کیونکہ گھر کے بجلی کا رینٹ بہت زیادہ، بجلی کا جو بل ہے بہت زیادہ آ چکا تھا اور وہ پے کرنا تھا، اور ہمارے پاس کوئی ہیلپ نہیں تھی۔ تو خیر جیسے تیسے کر کے وہ بجلی کا بل اتار ہی دیا ہم نے، اور وہ دن مجھے آج بھی نہیں بھولتا جس دن میری مما نے اپنی بالیاں بیچ کے جو ہے یہ رینٹ ادا کیا۔ اسی لیے جو ہے اب میری ضد ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہتی کہ اے اللہ مجھے کامیاب، میں اپنی ماں کو دنیا کی ہر وہ خوشی لا کے دوں جس کی وہ خواہش کرتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنے اس بیٹے کو کامیاب ہوتا دیکھ سکیں۔ لیکن ایک بلا ٹلی تو دوسری آ گئی، جیسے کہ آپ نے میری ریسنٹ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میری وہ گاڑی اتنے برے حادثے کا شکار ہو چکی ہے کہ جس کو ٹھیک ہونے میں بھی تقریباً 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں اس ٹائم ہماری سورس آف انکم صرف ہماری گاڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو خیر جو ہوتی ہے آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یہ نظام اس ٹائم تک چل رہا ہے، اور جو ہے میں انشاءاللہ محنت کرتا رہوں گا، ساتھ ساتھ آپ کو ویلوگز دیتا رہوں گا۔ لیکن آپ لوگوں سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے، میری اس ویڈیو کو اور میری ہر ویڈیو کو لائک کرنا ہے، تاکہ میری ویڈیوز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور جو ہے میں کامیابی کی کسی اڑان کو چھو سکوں اور اپنی مما کو دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ تو گائز ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک آپ جو ہے یہ ٹرین کا نظارہ دیکھیں۔ اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور جو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر کسی دن ایسی کسی ویڈیو میں، کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔